العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اخیر میں اس سے قبل علم حدیث کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ علم حدیث کے حصول کا حکم کیا ہے. تو علم حدیث کے حصول کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ علم حدیث کا حصول یہ دیگر علوم شرعیہ کی طرح واجب ہے اور فرض ہے. اب یہاں پر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ علم حدیث کا حصول واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے. تو اس سلسلے میں صاحب در مختار علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں علم حدیث حاصل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو تو اس بستی والوں پر اس کا حاصل کرنا واجب عینی ہے، اور اگر حاصل کرنے والے یا حاصل کیے ہوئے موجود ہو تو واجب کفائی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ عینی میں فعل اور فاعل دونوں مطلوب ہوتے ہیں اور کفائی میں فقط فعل مطلوب ہوتا ہے. تو گویا عینی اور کفائی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عینی خاص اور کفائی عام ہے. مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز عینی فعل ہے، اور مصلی یعنی فاعل دونوں مطلوب ہے. برخلاف نماز جنازہ کے، جنازے کی نماز ہو رہی ہو اور آپ کھڑے ہوں اور نماز میں شریک نہیں ہوئے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں صلاۃ علی الجنازہ مطلوب ہے اور موجود ہے اگرچہ آپ اس میں مشغول نہیں. بعض لوگ عینی اور کفائی میں اس طرح فرق بیان کرتے ہیں کہ عینی اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور کفائی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہ کرنے والا ہو تو سب گنہگار ہوں گے. حالانکہ یہ فرق نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے. فرق کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کے درمیان نسبت منطقی کو بیان کیا جائے. بہرحال تو علم حدیث کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ شہر میں، بستی میں اور علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے ضروری ہے جو اس علم سے مکمل طور پر واقف ہو، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے اس علم کے بغیر چارہ نہیں ہے. علم حدیث کے فضائل. علم حدیث کے فضائل ایک تو وہ فضائل ہے جو علم کے عمومی فضائل کے تحت آتے ہیں، تو وہ بکثرت ہے اور بکثرت بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور دوسرے اس لیے اسے یہاں پر تعارض نہیں کیا جا رہا ہے. اور علم حدیث کے دوسرے فضائل وہ ہے جو علم حدیث کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم اسی کو یہاں پر مختصراً بیان کر دیتے ہیں. علم حدیث کے فضائل پر قرآن کریم کی آیات. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو علم حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، جن میں سے 5 مشہور یہ ہیں. نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہیں اسے بیان کرنا، اسے واضح کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے اس کی تشریح، یعنی قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفصیل اور اس کی وضاحت. تو ظاہر سی بات ہے اسے اشارہ ہے علم حدیث کی طرف، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت سارے موضوعات کو تشنہ بیان کیا ہے، اسے اصول کو بیان کر دیا ہے اور اس کی تفصیلات کو احادیث کے اوپر چھوڑ دیا ہے. لہذا حدیث گویا کہ قرآن کریم کی تشریح ہے. دوسری آیت لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں اس چیز کو جو ان کے جانب نازل کی گئی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو ظاہر سی بات ہے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جہاں پر قرآن کریم ہے وہ اصول کو بیان کرتا ہے اور ضروری جزیات کو بیان کرتا ہے،
مگر اس کی مزید تفصیل اور وضاحت یا احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، لہذا لتبین للناس سے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے علم حدیث کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گفتہ اللہ بود گرچہ ذو حلقوم عبداللہ بود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہے وہ سب کے سب وحی ہے، اسی لیے وحی کو وحی غیر مطلوع بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو وحی مطلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی قرآن کریم گویا کہ احادیث مبارکہ کے وحی ہونے کی طرف اشارہ کر کر اس کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے، الرسول پر الفلام عہد خارجی ہے، اس سے مراد الرسول الخاتم یا الرسول الاخیر یا الرسول محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ فخذوہ، تو تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے وہ تم اس سے باز آ جاؤ۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کے احادیث مبارکہ کی مستقل تشریعی حیثیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور واضح اور صریح الفاظ میں، جس کا انکار کوئی ضدی حد دھرم یا بیوقوفی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے تم تھام لو، اسے پکڑ لو، اسے مضبوطی کے ساتھ اپنے دامن میں بھر لو، وما نہاکم عنہ، اور وہ جس چیز سے روکے تم اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا حدیث پاک کی گویا کہ تشریعی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ گویا کہ احادیث مبارکہ قرآن کی طرح مستقل ایک تشریعی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری نعمتیں تھیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اوتیت جوامع الکلم، حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ فحدث، اسی سے ہمارے علماء نے علم حدیث کو یہیں سے اخذ کیا ہے۔ تو یہ تمام آیتیں علم حدیث کی مستقل اور خصوصاً علم حدیث کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی طرف مشیر ہے، جس کو ہم نے اجمالاً یہاں پر ذکر کیا۔ علم حدیث کی فضیلت کو جہاں پر قرآن کریم نے بیان کیا، وہیں پر احادیث مبارکہ کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ اس حدیث میں خاصتاً علم حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی تو اس کو محفوظ رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ پس بہت سے حامل فقہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس کا سمجھنا تو بہت زیادہ مفید ہے، مگر اس کے الفاظ بھی اگر دوسروں تک پہنچا دیے جاوے تو اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی الفاظ پہنچا دیتا ہے تو سامنے والا اپنی ذہانت کے بلبوتے پر، اپنی ذکاوت اور اپنے تقوی اور طہارت کے بلبوتے پر اس کو اور اچھے انداز میں سمجھ کر دوسروں تک سمجھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کو ابن حبان نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتی، کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو چونکہ علم حدیث سے اشتغال رکھنے والے کثرت سے درود پڑھتے ہیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو اس پر درود پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارشاد الساری میں ہے اللہم ارحم خلفائی، قلنا من خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یرون احادیثی ویعلمونها الناس، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔
صاحب ارشاد السعدی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، یعنی انہیں دعا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہے جو میری باتوں کو ذکر کرے، گویا مشتغل بالحدیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ احادیث مبارکہ سے اشتغال رکھنے والا یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور آپ کا خلیفہ ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے مقامات پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ اسلام اور شریعت مطہرہ کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے اسلامی احکام کے استخراج اور استنباط کے لیے ائمہ اصول فقہ نے جو مصادر اور مراجع اور مآخذ کا ذکر کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع امت اور اس کے بعد قیاس، ان چار چیزوں کو مآخذ احکام شریعت کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کی نسبت، علم حدیث کی نسبت کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نسبت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو نسبت اس کا شمار رؤوس ثمانیہ میں ہوتا ہے۔ مناطقہ اس کو اجناس سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ صاحب شرح تہذیب نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور جو لوگ مبادیات عشرہ ذکر کرتے ہیں وہ لوگ اسے نسبت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا اس کے اوپر نسبت اور اجناس دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو دیگر علوم کے ساتھ کیا مناسبت ہے اور اس میں اور دوسرے علوم جو اس کے مقابلے میں ہیں ان علوم میں کس طرح کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں علوم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک ہے علوم مدونہ اور دوسرے ہے علوم غیر مدونہ۔ علوم مدونہ وہ علم ہے جن کی تدوین کی گئی ہو، جن کے اصول و ضوابط مقرر ہو، مثلا علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، یہ تمام کے تمام علوم جو ہے علوم عربیہ اور اسلامیہ یہ علوم مدونہ ہے۔ اور علوم غیر مدونہ وہ علوم ہے جن کی تدوین نہ کی گئی ہو، جیسے علم خاک روبی وغیرہ، تو اس کو مدون نہیں کیا گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ مٹکا بنانے والے اور اس طرح سے جو جوتے سینے والے جو ہوتے تھے، یہ بھی ایک قسم کا فن، ہنر اور علم ہے، مگر اسے مدون نہیں کیا گیا ہے۔ پھر علوم مدونہ کی بھی دو قسمیں ہیں، علوم مدونہ عقلیہ اور علوم مدونہ اور نقلیہ۔ علوم مدونہ عقلیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ علوم جس کو مدون کیا گیا ہو، جس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہو، البتہ اس کا تعلق انسان کی عقل و ذہانت اور فطانت سے ہو، جیسے علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم جدید علم سائنس ہے، یہ علوم مدونہ عقلیہ ہے۔ اور علوم مدونہ نقلیہ وہ علوم ہے جس کو مدون کیا گیا ہو، جس کے اصول و ضوابط بھی لکھے گئے ہو، مگر اس کا تعلق عقل سے نہیں بلکہ نقل سے ہو۔ نقل کا مطلب کیا ہے؟ منقول کرنا، یعنی ایک سے دوسرے تک اس کو پہنچانا۔ تو اس کا شمار علوم مدونہ نقلیہ میں ہوتا ہے علم حدیث کا، اس لیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا، حضرات صحابہ نے کاپی کیا اور نقل کیا تابعین کو، اور تابعین نے کاپی کیا اور نقل کیا، تو اس طرح سے یہ نقل ہوتا چلا ہے، اس لیے اس کو علوم مدونہ نقلیہ کہا جاتا ہے۔ علوم مدونہ نقلیہ کی بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، علوم مدونہ نقلیہ شرعیہ اور علوم مدونہ نقلیہ غیر شرعیہ۔ علم حدیث کا شمار علوم مدونہ نقلیہ شرعیہ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ علم ہے، دوسرا یہ مدون ہے، تیسرا یہ منقول ہے، اور چوتھا اس کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے، جیسے علم فقہ ہے، علم تصوف ہے، علم عقائد ہے، کہ اس کا تعلق بھی علوم مدونہ نقلیہ سے ہے۔
پھر علوم مدونہ نقلیہ کی بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، علوم مدونہ نقلیہ اصولیہ اور علوم مدونہ نقلیہ شرعیہ فروعیہ۔ علم حدیث یہ علوم مدونہ نقلیہ شرعیہ اصولیہ میں سے ہے۔ گویا اس علم حدیث میں چار چیزیں پائی جاتی ہے، ایک تو یہ علوم مدونہ میں سے ہے، دوسرے یہ علوم شرعیہ میں سے ہیں، تیسرے یہ علوم نقلیہ میں سے ہیں، اور چوتھے یہ علوم اصولیہ میں سے ہیں۔ اس سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، یہ اصول کو بیان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اس علم کو دوسرے کئی علوم پر تقدم حاصل ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی گئی کہ گویا کہ اس کی نسبت کو واضح کیا گیا کہ جو علم حدیث کا تعلق شریعت سے ہے، نقل سے ہے اور علوم اصولیہ سے ہے، لہذا جس طرح سے تفسیر کا سیکھنا اور اس کے ماہرین کا ہر علاقے میں پایا جانا ضروری ہے، اسی طریقے سے علم حدیث کے ماہرین کا بھی ہر علاقے میں مسلمانوں کے درمیان پایا جانا ضروری ہے۔ واضح اور تدوین، واضح کے اگر معنی لغوی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے وضع کرنے والا، کسی چیز کو بنانے والا۔ اس کو اگر مقدمۃ العلم میں استعمال کیا جائے تو مدون فن اس سے مراد ہوتا ہے، اور اگر مقدمۃ الکتاب میں واضح کو بیان کیا جائے تو اس سے مصنف اور مؤلف مقصود ہوا کرتا ہے۔ ہم یہاں پر چونکہ مقدمۃ العلم کے طور پر واضح سے بحث کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم حدیث کے واضح کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ کلام یعنی احادیث مبارکہ میں جو کلام ہے اس کا واضح، اگر اس کو دیکھا جائے لغت کے معنی کے اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے تو اس سے مراد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے پورا علم حدیث۔ اور اگر واضح سے عرفاً معنی مراد دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس علم کو سب سے پہلے کس نے مدون کیا، کس نے جمع کیا، کس نے اس کو جمع کرنے کی سعی کی۔ اب اول من دون علم الحدیث، کہ سب سے پہلے علم حدیث کو مدون کس نے کیا، اس کو مرتب کس نے کیا، تو اس سلسلے میں مختلف اسماء ذکر کیے جاتے ہیں۔ مدون علم حدیث کے سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور قول اور سب سے زیادہ مشہور جو نام ہے وہ ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن شہاب ابن عبداللہ ابن حارث ابن زہرہ ابن کلاب القرشی الزہری المدنی، جو امام ابن شہاب الزہری سے مشہور ہے۔ گویا کہ ان کے والد مسلم ہے، ان کے دادا عبید اللہ ہے، ان کے پردادا عبداللہ ہے، اور ان کے دادا کے دادا ابن شہاب، اسی سے یہ مشہور ہو گئے ابن شہاب زہری، جن کی وفات سن ہجری 125 میں ہوئی ہے، جن کو ابن شہاب زہری سے یاد کرتے ہیں۔ ان کو زہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا قبیلہ ہے، آپ بھی قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو، ان کے آبا و اجداد میں سے ایک جد ہے ان کے دادا کے دادا شہاب، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ گویا کہ نسبت الی غیر ابی ہی کہلاتی ہے، اس نسبت کو وہ ابن شہاب زہری سے مشہور ہو گئے۔ امام ابن عبد البر المالکی نے جامع بیان العلم و فضلی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 پر مولا زبیر سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابن شہاب زہری سے خود سنا ہے، امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا دفترا، کہ مجھے امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو دفتر کے دفتر لکھ دیے، اور عمر ابن عبد العزیز نے ہر صوبے کے گورنروں کے پاس اس کو بھیج دیا۔ ابن شہاب زہری کے متعلق ابو بکر الحازمی
نے نقل کیا ہے کہ امام ابن شہاب زہری کہتے تھے لم يدون هذا العلم احد قبل تدوینی الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، میں اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے، یعنی میری تدوین سے پہلے کسی نے اس علم کو مدون نہیں کیا۔ اس بات کی سب سے بڑی سند حضرت ابن شہاب زہری ہی اول من دون علم الحدیث ہے۔ اس کے بعد علامہ ابوبکر حازمی نے فرمایا الزہری مدون الحدیث، کہ امام زہری یہی مدون حدیث ہے، اور یہی سب سے زیادہ راجح اور مشہور قول بھی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں حافظ صاحب نے نقل کیا ہے باب کتابت العلم کے تحت اول من دون الحدیث الزہری، یعنی ابن شہاب زہری حدیث کے مدون اول ہے۔ فتح الباری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم نے امام مالک سے نقل کیا ہے اول من دون الحدیث ابن شہاب زہری، حدیث کے مدون اول ابن شہاب زہری ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں اور جامع بیان العلم و فضلہ میں اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں لم یبق احد اعلم بسنت ماضیۃ من الزہری، زہری سے زیادہ سنت کو جاننے والا کوئی نہیں گزرا۔ تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابن شہاب زہری کے مدون اول ہونے کی طرف اکثر علماء کا رجحان ہے۔ لیث ابن سعد فرماتے ہیں ما رأیت عالما اجمع من الزہری، زہری سے زیادہ جامع علم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حلیۃ الاولیاء اور تذکرۃ الحفاظ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کے مدون اول کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے مدون ابو بکر ابن محمد ابن حزم، جن کا انتقال اور جن کی وفات سن ہجری 130 میں ہوئی۔ سیدنا امام بخاری نے کتاب العلم باب کیف یقبض العلم کے تحت جو روایت پیش فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر ابن محمد ابن حزم اول من دون الحدیث ہے۔ ابو بکر ابن حزم جن کی وفات سن ہجری 130 میں ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے، جن کے مناقب میں خود ان کی بیوی نے ذکر کیا ہے ما نام علی الفراش من 40 سنۃ، 40 سال سے آپ بستر پر سوئے نہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 495 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بیوی کی شہادت سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، چنانچہ روایت کے لفظ ہے كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر ہے، باب کیف یقبض العلم کے تحت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن محمد ابن حزم کو خط لکھا اور فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور اس کو لکھو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم حدیث مٹ نہ جائے اور علماء ختم نہ ہو جائے۔ علامہ ہروی نے اسی کو بنیاد بنا کر کہا کہ اول من دون الحدیث ابو بکر بن محمد ابن حزم، یہی رجحان قسطلانی شارح بخاری اور امام طحاوی کا بھی ہے، جیسا کہ صاحب اوجز نے اس کو ذکر کیا ہے۔ البتہ خاتم المحدثین حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے امام بخاری کے مندرجہ بالا عبارت کو نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس سے ہرگز مستفاد نہیں ہوتا کہ حدیث کے مدون اول ابو بکر بن محمد بن حزم ہے، اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذہاب علم کے خوف سے ان کو بھی ایک خط لکھا تھا۔ تو اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خاصتاً ابن حزم کو خط کیوں لکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مدینہ کے قاضی تھے، اور چونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کا مرکز تھا، اس وجہ سے ان کو خط لکھا کہ حدیث کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین سے معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔
بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقط انہی کو خط نہیں لکھا تھا بلکہ اپنے زمانے میں بہت سے علاقے کے والیوں کو خط لکھا تھا، جیسا کہ امام ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ اصفہان میں نقل کیا ہے، کتب عمر بن عبدالعزیز الى الآفاق انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوا، کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو تلاش کرو اور اسے جمع کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خطاب عام تھا، جیسا کہ صاحب فتح الباری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن محمد بن حزم کو جو جمع حدیث کی بابت خط لکھا تھا اس کی تعمیل میں ابن حزم نے کی تھی یا نہیں، یہ بھی اس پائے ثبوت تک پہنچا ہوا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے تعمیل تو کی لیکن اتفاق سے وہ مجموعہ اور نوشتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک نہیں پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، پھر وہ نوشتہ غائب ہو گیا، یعنی آپ کا لکھا وہ غائب ہو گیا، جیسا کہ صاحب تہذیب التہذیب نے اسے ذکر کیا ہے، جبکہ ابن شہاب الزہری کا نوشتہ اور آپ کا لکھا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچ گیا تھا۔ علامہ سیوطی نے بھی یہی تعریف فرمایا ہے، کان عمر بن عبدالعزیز یکتب الی الامصار يعلمهم الناس يعلمهم السنن والفقه ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعلموا ما عندهم ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتب إليها بها، فتوفي عمر وقد كتب كتبا قبل أن يبعث بها إليه، جیسا کہ تنویر الحوالق میں ذکر کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر کہ تو بہرحال یہ دوسرا رجحان اس بات کی طرف ہے، حدیث کے مدون اول کے سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے مدون اول حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، بلکہ ان کی طرف یہ نسبت باعتبار عامر ہونے کے ہیں، لہذا اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عامر ہونے کے اعتبار سے آپ کو مدون کہا جاتا ہے جیسے بن الامیر البیتہ کی طرح، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو مدون بہرحال امام زہری ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گویا کہ کانٹریکٹر تھا یا انجینئر تھا، اس وجہ سے اسے کہا گیا تھا حامان کو، تو حامان نے نہیں بنایا بلکہ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بنایا۔ بہرحال اول من دون الحدیث کے متعلق یہ 3 قول ہے، جن میں قول راجح یہ ہے کہ حضرت امام ابن شہاب الزہری ہی اول من دون الحدیث ہے۔ بعض حضرات نے ابن جریج کو بھی اول من دون علم الحدیث کی بات کہی ہے، اور حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مستشرقین کی ایک جماعت نے ابن جریج کو مدون اول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے اپنا ایک مطلب نکالا ہے، اور وہ یہ کہ ابن جریج وہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب سے مسلمان ہوئے، لہذا اس بنا پر ابن جریج نے گویا کہ ایک عیسائی نے العیاذ باللہ علم حدیث کو مدون کیا، اور وہ عیسائی مذہب سے متاثر ہو کر ہی، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ اولاً تو یہ ثابت نہیں، اگرچہ مجروح ایک قول مرجوح ضرور ہے، مگر اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ کہنا کہ عیسائیت سے متاثر ہو کر عیسائیت میں ان کی خود اپنی کتاب کے اصول اور خود ان کی کتاب ہی صحیح طور پر جمع نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس سے سیکھ کر کیا علم حدیث کو مدون کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال حضرت نے بہت قیمتی بات بیان کی ہے کہ خواہ کھینچ تان کر ابن جریج کو صرف مستشرقین کی اس جماعت نے اس لیے مدون علم حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کی برتری کو ثابت کر سکے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال اول من دون علم الحدیث کے سلسلے میں جہاں یہ قول ہے کہ امام ابن شہاب الزہری اس کے مدون ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے مدون اول ابن حزم ہے، تو وہیں پر اور بھی بہت سارے مرجوح اقوال ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا کہ مدون اول ابن جریج ہے، بعض حضرات نے کہا مدون اول معمر بن راشد ہے، بعض نے کہا مدون اول سعید ابن ابی عروبہ ہے،
بعض نے کہا مدون اول، علم حدیث کے مدون اول امام اوزاعی ہے. بعض حضرات نے کہا علم حدیث کے مدون اول ربیع ابن الصبیح ہے جو ہندوستان کے بھارپوٹ علاقے میں بھروچ کے قریب مدفون ہے. بعض حضرات نے کہا علم حدیث کے مدون اول سفیان ثوری ہے. بعض حضرات نے کہا کہ علم حدیث کے مدون اول حماد بن سلمہ ہے. بعض حضرات نے کہا علم حدیث کے مدون اول امام مالک ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ علم حدیث کے مدون اول عبداللہ بن مبارک ہے. بعض حضرات نے کہا کہ علم حدیث کے مدون اول ہیثم ہے. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ علم حدیث کے مدون اول جریر بن عبد الحمید ہے. تو یہ مزید 11 اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ علم حدیث کے یہ سارے مدونین ہیں. البتہ زیادہ صحیح اس سلسلے میں یہی ہے کہ علم حدیث کے مدون اول امام شہاب زہری ہے. ان اقوال مختلفہ کے درمیان تطبیق بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اولیت محضہ اور دوسری ہوتی ہے اولیت اضافیہ. اولیت محضہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی اضافی امور کے اولیت حاصل ہو جائے، جیسے اول من قال اما بعد مطلقاً داؤد علیہ السلام، سب سے پہلے اما بعد کہنے والے داؤد علیہ السلام ہیں. اولیت اضافیہ کا مطلب یہ ہے کہ اولیت کسی اضافی امر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو. مثلا امام مالک اول من دون الحدیث باعتبار مدینہ میں سب سے پہلے، و ابن جریج اول من دون الحدیث فی مکہ، اور عبداللہ بن مبارک اول من دون الحدیث بخراسان، اور ہیثم اول من دون الحدیث فی واسط، اور حماد بن سلمہ اول من دون الحدیث فی بصرہ، اور سفیان ثوری اول من دون الحدیث فی الکوفہ، اور معمر بن راشد اول من دون الحدیث فی الیمن، اور امام اوزاعی اول من دون الحدیث فی الشام. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں آلہ کتابت اور کاغذ وغیرہ ساری چیزیں بنی نہیں ہوئی تھی، تو بہت آسانی کے ساتھ چیزیں دوسری جگہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی. تو ایک طرف امام شہاب زہری نے خدمت انجام دی ہو اور وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے شہر میں کام کیا ہو اس اعتبار سے. اب یہاں پر ایک سوال بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اتنے سارے اقوال کیوں؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ وسائل، رسائل، مراسلت کے جو وسائل تھے اس زمانے میں نہیں تھے. کسی بھی علم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا قافلوں کے ذریعے سے اور مسافروں کے ذریعے سے ہوتا تھا. لہذا جب نہیں کسی کو معلوم ہوتا تھا تو وہ اپنے یہاں پر جس نے جو کیا اسی کی طرف وہ منسوب کر دیا کرتا تھا. نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اول من دونہ کہا گیا انہوں نے مطلق کتابی شکل میں جمع کیا ہو، بعد میں تنقیح و تہذیب یا دوسرے نوع کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کو اول من دون الحدیث کہہ دیا گیا ہو. مثلا امام بخاری کو جو اول من دون الحدیث کہا گیا ہے وہ احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کے اعتبار سے. لہذا یہی کہا جائے گا کہ مطلق احادیث کو کتابی شکل دینے والے حضرت ابن شہاب زہری ہے، اور باعتبار تنقیح، باعتبار تصحیح اور باعتبار ترتیب ابواب مرتب کرنے والے دوسرے حضرات ہیں جنہیں اول من دون الحدیث کہا گیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الفیہ میں غالباً اسی کو ذکر فرمایا ہے. اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب آمر له عمر، واول الجامع للابواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهيثم ومالكي ومعمر وولد المبارك، واول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري. الفیۃ الحدیث میں، شرح الفیۃ الحدیث میں امام سیوطی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 پر اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال تو علم حدیث کے سلسلے میں کہ اسے سب سے پہلے کس نے مدون کیا، یہ بات بیان کی گئی. آئندہ ہم ایک بہت اہم بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے امام ابن شہاب زہری کے بارے میں، کہ امام ابن شہاب زہری کو بعض حضرات نے شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ منکرین حدیث کی جماعت ہے، اور ان لوگوں نے تمنا عمادی خاص طور پر انہوں نے بڑی محنتیں صرف کی ہے. امام ابن شہاب زہری اور امام جریر طبری ان دونوں حضرات کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب لکھ ڈالی ہے، اور اس میں تلبیس اور تدلیس سے اور
سے انہوں نے گویا کہ کام لیا ہے، جس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کس طریقے سے تلبیس سے کام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی غلط بات کو ثابت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ فتنہ انکار حدیث پر بھی ساتھ ساتھ میں گفتگو کی جائے گی کہ فتنہ انکار حدیث کیسا ہے اور کس طرح سے۔